اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ابا مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ آپ صرف اس احسان کو ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ہم ایک خدا کو ماننے والے نہ ہوتے، کوئی سورج کو پوج رہا ہوتا، کوئی چاند کو پوج رہا ہوتا، کوئی بت کو پوجتا، کوئی آگ کو پوجتا، کوئی گائے کو پوجتا، یہ اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا چن لیا۔ انسان ساری زندگی صرف اسی کا شکر ادا کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو سب سے بڑا احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اس کے بعد اس کا ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی، لیکن تمنا خواہش یہ ہے کہ کاش تیرے محبوب کے امتی ہوتے۔ تو یہ جو شرف ہمیں بن مانگے ملا ہے، انبیاء اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور اللہ نے ہمیں بن مانگے دے دیا۔ اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ادب والوں میں رکھا، مسلمان بھی بنایا، حضور کا امتی بھی بنایا، اور اس کے بعد تیسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں ادب والوں میں رکھا۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں شہدائے کربلا کی یاد میں۔ سب سے پہلے جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تمہیں جو دین دیا ہے میں اس کے بدلے میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم میری اولاد کے ساتھ مودت کرو۔ مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے نفرت میں بدل سکتی ہے، لیکن جو مودت ہوتی ہے وہ کبھی نفرت میں نہیں بدلتی۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ آپ مچھلی کو پانی کے علاوہ کسی بھی مشروب میں ڈال دیں تو وہ مر جائے گی، کیونکہ اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے، اور مودت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اولاد سے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے تمہارے دل سے نبی کی اولاد کی محبت نکل جائے تو مر جانا، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی بالغ ہونے کے بعد نماز ایک بھی قضا نہ کرے، ہر سال حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، اور جب مرے تو اس کے ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ اور دوسرے ہاتھ میں کعبے کا دروازہ ہو، اس حالت میں مرے۔ نماز اس نے ایک نہیں چھوڑی، حج نہیں چھوڑا، زکوٰۃ نہیں چھوڑی، اور جب مرا تو ایک ہاتھ میں کعبے کا غلاف ہے، دوسرے ہاتھ میں کعبے کا دروازہ ہے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں میری اولاد کے لیے بغض ہے تو جیسے ہی مرے گا سیدھا جہنم میں جا کے گرے گا۔
آگے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن اگر وہ میری اولاد سے محبت کرتا ہے فمن مات شہیدا، جیسے ہی مرے گا اللہ اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا کہ یہ بندہ نبی پاک کی اولاد سے محبت کر کے مرا ہے۔ نبی پاک کے صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو آپ کی والدہ نے پوچھا حذیفہ کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی ماں جی مغرب کی نماز پڑھنے حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ تو والدہ نے کہا حذیفہ اگر نبی پاک سے ملاقات ہو جائے تو اپنی اور میری بخشش کی دعا کروا کے آنا۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا کہ میں دعا کرا کے ہی لوٹوں گا۔ کہتے میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی اور حضور کے گھر کے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مغرب کے فرض پڑھائے حضور اپنے حجرے میں چلے گئے اور میں باہر انتظار میں بیٹھا رہا کہ ابھی حضور آتے ہیں تو جو ماں سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی بخشش کی دعا کروا کے آؤں گا تو میں اپنا وعدہ پورا کر لوں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ عشاء کی اذان شروع ہو گئی اور حضور عشاء پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ تشریف لائے۔ جیسے ہی عشاء کے فرض پڑھائے پھر اپنے حجرے کی طرف چل دیے۔ کہتے میں نے اب والدہ سے وعدہ بھی کیا تھا، اب حضور عشاء پڑھا لیا، اب حضور نے فجر میں آنا ہے، تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب حضور آگے ہیں، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں پیچھے ہوں۔ حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے کون ہے، آگے رخ ہے، آگے چلتے چلتے فرمایا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ کہتے میں نے عرض کی جی آقا میں حذیفہ ہوں۔ اب حضور کا اگلا جملہ سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، بتا کس کام کے لیے آیا ہے؟ کہتے میں حیران کہ حضور نے تو جو کام میں نے کروانا تھا پہلے ہی کر دیا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جو دعا آپ نے ابھی دی ہے نا اسی مقصد کے لیے آیا تھا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے ہیں لیکن جس سے بات کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ جب حضور کی گفتگو مکمل ہوگی تو میں نے عرض کی آقا آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی آقا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ابھی ابھی آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا ہے اور ایک خوشخبری دینے آیا ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آقا وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جو فرشتہ ابھی اترا پہلی بار زمین پہ اترا اور وہ خوشخبری دینے یہ آیا تھا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن اور حسین کو جنت کا مالک بنا دیا ہے، وہ یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی اولاد سے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی، کیونکہ محبت کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے نفرت میں بدل سکتی ہے۔ بہت سارے محب ہوتے ہیں، بہت سارے محبوب ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نہ محب رہتا ہے نہ محبوب رہتا ہے۔ لیکن مودت جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی نفرت میں نہیں بدلتی، کیونکہ اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ دو باتیں آپ سے مختصر میں گوش گزار کروں گا۔ ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ہر شہید زندہ ہے، اس کو مردہ نہیں ماننا۔ اب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ہر شہید زندہ ہے، اب قرآن کی آیت نے کہا کہ اے اللہ ہر شہید زندہ ہے، اس کی گواہی میں دیتی ہوں۔ کبھی کوئی ایسا شہید بھی تو ہو جو یہ بتائے کہ قرآن بھی سچا ہے۔ ہر شہید کے زندہ ہونے کی گواہی میں نے دی ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق کھاتا ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہر شہید کے زندہ ہونے کی گواہی میں نے دی ہے۔ کوئی ایک شہید بھی تو ایسا ہونا جو یہ بتائے کہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ شہید زندہ ہے تو واقعی زندہ ہے۔ تو امام الشہداء سیدنا امام حسین نے سر کٹا کے نیزے کے اوپر قرآن پڑھ کے یہ بتایا
کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ ہر شہید زندہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ حسین کٹ تو گیا ہے لیکن شہید زندہ ہے، اور میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میری اولاد اور قرآن ساری زندگی یہ جدا نہیں ہوں گے، اور حوض کوثر پہ یہ دونوں میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ اب ساری زندگی قرآن اور نبی پاک کی اولاد جدا نہیں ہے، اور حوض کوثر پہ بھی دونوں میرے پاس اکٹھے ہو کے آئیں گے۔ حسین کے سر نے کٹ کے قرآن پڑھ کے یہ بتا دیا کہ میرے نانے نے کہا تھا کہ قرآن اور اولاد کبھی جدا نہیں ہوگی۔ حسین کٹ تو سکتا ہے، قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کہ حسین کٹ سکتا ہے لیکن قرآن سے جدا۔ اب نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اولاد کا دامن تھامنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہوتی ہے تھیوری، یعنی کسی نے بتایا کہ آپ نے چیز ایسے کاٹنی ہے، بتانا تھیوری ہوتی ہے، اور کر کے دکھانا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن اور میری اولاد، یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کا دامن تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اولاد کا دامن تھامنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیا اور کہا جا کہ اس کو دجلہ کی لہروں میں بہا دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کو رستے میں کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا ہے، یہ راز ہے۔ سچا مرید اور سچا شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی راز کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اس نے جا کے دجلہ کی لہروں میں ڈالا تو سمندر نے اس کے لیے، دریا نے خود رستہ بنا دیا، اور صندوق چلتے چلتے اس کی لہروں کی بنیادوں میں جا کے بیٹھ گیا، تہہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب مرید واپس آیا تو کہنے لگا آپ نے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا، میں نے کھول کے نہیں دیکھا، لیکن جو میں نے منظر دیکھا ہے اب آپ کو بتانا پڑے گا صندوق کے اندر کیا ہے۔ اگر میں یہ منظر نہ دیکھتا تو کبھی آپ سے نہ پوچھتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تو وعدہ کر میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس مرید نے وعدہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ سن، میں نے 12 سال لگا کے تصوف کے موضوع پہ ایک کتاب لکھی تھی، پھر 12 سال اس میں کانٹ چھانٹ کرتا رہا، کوئی ایک جملہ بھی تو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ 12 سال میں کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی کانٹ چھانٹ کی، اور پھر 12 سال صرف یہ سوچا کہ یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کا قرآن ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی امت کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب جب قرآن ہے تو پھر اولاد کا دامن کیوں تھاما؟ تو یہ مقصد تھا کہ اگر تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن پڑھ لو، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کو دیکھ لو، یہ دونوں تھامو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری بات، اور اس کے بعد تیسری میری آخری بات، پرانے وقتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا، ہوائی سفر نہیں ہوتا تھا بلکہ بحری سمندر ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے سفر ہوتا تھا، ہوائی سفر نہیں ہوتا تھا۔ یہ جہاز تو اب بنے، پہلے لوگ کشتیوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ اب جب بندہ دریا کے درمیان میں یا سمندر کے درمیان میں جاتا ہے تو وہ جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہے نا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک صرف پانی نظر آتا ہے۔ اب وہ کیسے فیصلہ کرتے تھے کہ جس علاقے میں ہم نے جانا ہے وہ کس طرف ہے؟ چاروں طرف تو صرف پانی ہے۔ تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی، اس کو علم النجوم کہتے ہیں، کہ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے کہ بھی کون سا ملک کس طرف ہے، اور ستاروں کی مدد سے سفر طے ہوتے تھے۔ اب سفر کرنے کے لیے دو چیزیں شرط تھیں، کہ جس کو منزل چاہیے وہ کشتی میں سوار ہو جائے اور ستاروں سے رہنمائی لے، اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے منزل پہ تو جانا ہے لیکن کشتی میں سوار نہیں ہونا، تو ڈوب کے مرے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کشتی میں بیٹھ جاتا ہوں، ستاروں سے رہنمائی نہیں لیتا، اور میں نے منزل پہ بھی جانا ہے، تو ساری رات سمندر اور دریا کے چکر کاٹتا رہے گا، اس کو منزل نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس نے ستاروں سے رہنمائی لی نہیں کہ کون سا ملک کس طرف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو منزل چاہیے نا، اس کو کشتی میں بیٹھنا بھی پڑے گا، ورنہ ڈوب کے مرے گا۔ اور اگر کشتی میں بیٹھ گیا ہے تو منزل کے لیے ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی۔ اب منزل چاہیے تو دو چیزیں، کشتی میں سوار ہونا ہے، ستاروں سے رہنمائی لینی ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، کیونکہ کشتی نوح وہ کشتی تھی کہ نوح علیہ السلام نے جب اس کو 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا کے بنایا، 1800 ہاتھ لمبی کشتی تھی اور 300 ہاتھ چوڑی کشتی تھی، اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں، جانور، پرندے اور انسان اس میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی سوار نہیں ہوا تو ہلاک ہو گیا۔ اور جب طوفان نوح آیا تھا، پوری زمین کو برابر کر دیا گیا تھا۔ آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں، اس وقت اس کعبے کو بھی آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، زمین پہ کعبے کا وجود بھی باقی نہیں رہا تھا۔ طوفان نوح اتنا سخت تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ طوفان نوح اتنا سخت تھا کہ صرف وہ لوگ اور وہ جانور بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور اللہ نے انہی لوگوں سے اور انہی جانوروں سے آگے ان کی نسلیں چلائی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت، میری اولاد اس کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں سوار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ فرمایا، اور دوسری طرف فرمایا میرے صحابہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آپ ان دونوں حدیثوں کو جمع کریں اور پھر سنیں، میرے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ، اور جو نہیں سوار ہوگا وہ، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب جس کو منزل چاہیے تھی، کشتی میں بیٹھنا بھی پڑے گا، ستاروں سے رہنمائی لینی بھی پڑے گی۔ اگر ایک گروہ اٹھے اور وہ یہ کہے کہ ہم کشتی میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو صحابہ ستارے ہیں ان سے رہنمائی نہیں لیتے، تو ساری زندگی اس میں غوطے اور چکر کھاتے رہیں گے، کبھی جنت نہیں ملے گی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ستاروں سے رہنمائی لیں گے لیکن کشتی نوح جو اہل بیت ہے اس کے پاس نہیں جائیں گے، تو ڈوب کے مر جائے گا۔ تو جس کو جنت چاہیے اس کو کشتی اہل بیت میں بیٹھنا بھی پڑے گا، اور صحابہ جو چمکتے ہوئے تارے ہیں ان سے ہدایت لینی بھی پڑے گی۔ جب دامن اہل بیت اور دامن صحابہ کو تھام لوگے، جیسے ہی مرو گے سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں کشتی میں بیٹھوں ستاروں کو نہ مانوں، کوئی ستاروں کو مانے اور کشتی میں نہ بیٹھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب کا دامن تھامنا پڑے گا۔ میں صرف ایک اشارہ دے کے اپنی آخری بات کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اگر کسی کی ذات کے بارے میں شک میں پڑ جائیں تو اس کی ہر بات میں شک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں بلا؟ وہ بندہ ہماری نظر میں مشکوک ہے، تو وہ جو بھی بات کرتا ہم کہتے ہیں پتہ نہیں سچ بول رہا ہے، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو مشکوک بندے کی ہر بات میں، بولے تو صحیح ذرا، شک ہوتا ہے۔ اس وقت گورا بھلا کیا کر رہا ہے؟ کس بات پہ پیسہ لگا رہا ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو اور جوانوں کو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں شک میں ڈال رہے ہیں۔ آپ مجھے صرف ایک جملہ بتا دیں، ہم تک نبی پاک کا دین پہنچانے والا کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت ہی ہیں نا۔ ہم نے نبی پاک سے براہ راست تو نہیں سنا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر انہی ہستیوں کے بارے میں ہم شک میں پڑ جائیں تو نبی پاک کا دین مشکوک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمیں ہوش کرنا چاہیے کہ گورا ہمیں کیسے کھلا رہا ہے۔ میں صرف اس کی ایک مثال دے کے اپنی آخری بات کی طرف جا رہا ہوں۔ ہمیں بڑا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟
یورپ کے اندر ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ فیس بک کے اوپر ایک تحریر لکھتا ہے کہ مولا علی افضل ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے۔ اب اس نے شراب پی خود سو گیا، پاکستان سے لوگ اس کے اوپر جا کے لکھتے ہیں ابو بکر صدیق افضل ہے، ایران والے لکھتے ہیں مولا علی افضل ہے۔ اب ان کا انٹرنیٹ کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جھگڑا کب ختم ہوتا ہے؟ جب تک ایک دوسرے کو کافر نہ کہہ دیں، ایک دوسرے کو بے دین نہ کہہ دیں، بد دین نہ کہہ دیں۔ اور جس نے انتشار پھیلایا تھا وہ شراب پی کے سو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ گورا ہمارا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں جب محرم آتے ہیں تو صحابہ کی گستاخی والی ویڈیو زیادہ اوپر آ جاتی ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو اس پر اعتراض والی ویڈیو زیادہ اوپر آ جاتی ہیں، اور ہم بولے بالے مسلمان۔ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا، وہ ایسے کہہ رہا تھا، ایک جملہ دینے لگا ہوں، اس جملے کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ میرے نبی پاک کی اہل بیت جنت کی مالک ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک مالک ہیں اور ایک گھر میں رہنے والے ہیں۔ اور میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو جملہ کہا کرتا ہوں، جن ہستیوں کے بارے میں ہم جھگڑا کر رہے ہیں نا، وہ سب کی سب جنت میں بیٹھی ہوں گی، اور جھگڑا کرنے والے باہر پھنسے ہوں گے۔ وہ سب جنتی ہیں، ہم اپنا ایمان کیوں ڈاواں ڈول کر رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب ذی شعور ہیں، عقل مند ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنی آپ کی زندگی بیت گئی ہے، کبھی کسی نے آ کے آپ سے پوچھا ہے کہ صحابہ کے اختلاف کے بارے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ بولیں یار، کبھی پوچھا کہ صحابہ کی جنگ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جتنی زندگی بیت گئی کسی نے پوچھا؟ چلیں آگے چلیں، قبر میں کتنے سوال ہیں؟ پھر بولیں، کیا قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہے کہ تمہارا صحابہ کی جنگ کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ اچھا، زندگی میں بھی سوال، قبر کے کتنے سوال ہیں؟ اس میں بھی سوال، قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے، اس میں بھی یہ سوال نہیں ہے کہ صحابہ کے اختلاف کے بارے تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اچھا، نہ ہم سے دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے۔ یار جب ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ جو سوال پوچھے جائیں گے اس کی تیاری کوئی نہیں کر رہا۔ ان سوالوں کا سب کو علم بھی ہے کہ قبر میں 3 سوال ہیں، حشر میں 5 سوال ہیں، اس کی تیاری کبھی کسی نے کی نہیں۔ جس کا سوال ہی نہیں ہے اس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، جو امتحان میں سوال آنے ہیں، ایک بات کو یاد رکھیں، دنیا کا ہر استاد پہلے پڑھاتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، اور کبھی بتاتا نہیں کہ امتحان میں یہ سوال آنے ہیں۔ قربان نہ جائیں مصطفیٰ پہ، بتا کے گئے ہیں 3 قبر میں ہوں گے، 5 حشر میں ہوں گے، تیاری کر کے آنا۔ یار ان سوالوں کی تیاری کریں جن کے بارے پوچھا جائے گا۔ میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی مالک ہے۔ بھائی وہ مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بات ہی ختم ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، آپ اس آیت کے لفظ پہ توجہ کریں، آپ کو چاشنی ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں صحابہ سے راضی ہوں، اور صحابہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ یا جس سے رب راضی ہو، میری یا آپ کی اوقات ہے کہ ہم ان کے بارے میں بحث کریں؟ میں اس کی آپ کو سادہ دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ آپ سونار کی دکان پہ جائیں تو اس نے ایک ترازو رکھا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اوپر چھوٹی سی پلیٹ پڑی ہوتی ہے جس میں وہ تولے اور ماشے تولتا ہے۔ ایسے ہی ہے، سونار کا جو ترازو ہوتا ہے اس میں تولے اور ماشے تولے جاتے ہیں، ٹن اور من نہیں تولے جاتے۔ اب سونار کا ترازو کہے کہ میں نے ٹن بھی تولنا ہے، من بھی تولنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا ترازو ٹوٹ جائے گا۔ ہم کہیں گے نہیں، تیری یہ اوقات نہیں ہے کہ تو ٹن اور من تولے، تیری اوقات یہ ہے کہ تو تولے اور ماشے کو تول۔ یار ہماری عقلیں تولے اور ماشے تولے تو سمجھ آتی ہیں، اور اگر یہ عقلیں صحابہ اور اہل بیت کو تولیں گی تو عقلیں ٹوٹ جائیں گی اور سیدھا جہنم میں جا کے گرو گے۔ ہماری عقل کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اس عقل کے اوپر
ان صحابہ کو تولے کہ میرے رسول کریم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک مٹھی جو صدقہ کی ہے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کی مثل سونا بھی خیرات کر دیں تو میرے صحابی کی کوئی مٹھی گندم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ دل میرے صحابہ کے پائے ہیں۔ تو یہ سنار تولے اور ماشے تولے تو سمجھ آتی ہے، سنار کہے میں نے ٹن اور من تولنے تو سمجھ آتی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری عقلیں اپنے آپ کو تولیں، آپ مجھے تولیں میں آپ کو تولوں، یہ سمجھ آتی ہے۔ اور اگر ہماری عقلیں ان کو تولیں تو ترازو ٹوٹ کے تباہ ہو جائیں گے اور ایمان کا بیڑا غرق کر بیٹھیں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی، پھر بولے ذرا، نبی پاک کے گھر والے جنت کے، اور میرے نبی کا ہر صحابی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب سب جنتی ہیں، یا تو کوئی اتنی جرت کرے نا کہ اس جملے کی مخالفت کرے، تو پھر تو بات نظر آتی ہے۔ سب کہتے کیا ہیں کہ سب نے جنت میں جانا ہے، تو یار جب چلے جانا ہے تو اپنے آپ کی فکر کرو، ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہم ان کے بارے فیصلہ کر رہے ہیں۔ آخری بات تو میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں، کسی ایک سے بھی پوچھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی، تو بالیقین سب کا جواب ایک ہوگا، دین بچانے کے لیے۔ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو پوری دنیا میں یزیدیت ہوتی، اسلام نہ ہوتا۔ اسلام بچانے کے لیے قربانی دی ہے، اور کتنی عظیم قربانی کہ سارا خان وعدہ رسول تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ دین بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ آپ تصور کریں، جو بندہ 1 مہینے کے لیے عمرے پہ جاتا ہے نا، جب مدینہ چھوڑنا ہو نا تو بندے کی روح نکلتی ہے۔ مکے سے واپس آنا آسان ہے، جو گئے ہیں وہ اس بات کو جلدی سمجھیں گے۔ مکے سے واپسی ہو نا، مکے سے جدے جانا ہے اور جدے سے لاہور آنا ہے تو بڑا آسان ہے، لیکن جس کی فلائٹ مدینے سے لاہور کی ہو نا، اس سے مدینے سے نکلا نہیں جاتا۔ جب وہ حضور کی جالیاں چھوڑ رہا ہوتا ہے نا تو ساتھ ساتھ اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ تصور کریں جب میرے امام نے مدینہ چھوڑا ہوگا، اور وہ مدینہ جس مدینے کی گلیوں میں وہ نانے کے کندھوں پہ کھیلتے تھے، بچپن مدینے کی گلیوں میں، لڑکپن مدینے کی گلیوں میں، جوانی مدینے کی گلیوں میں، اور بڑھاپا مدینے کی گلیوں میں۔ سوچو جب میرے امام نے مدینہ چھوڑا ہوگا کیا وہ منظر ہوگا۔ امام وہاں سے نکلے، مکے پہنچے حج کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام کھولا اور کربلا میں چلے گئے۔ آپ نے حج بھی نہیں کیا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، حج چھوڑا، کربلا میں چلے گئے۔ کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ صرف اور صرف دین بچانے کے لیے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ کبھی سمجھے کہ اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یزید کے 20 بچے تھے، 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ جب یزید مرا ہے نا، اس کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، اور 20 کے 20 بچے بے نسل ہو کے مرے ہیں۔ یزید کی آگے نسل ہی نہیں چلی، 20 کے 20 بچے بے اولاد ہو کے مرے ہیں۔ جس کے 20 تھے اس کا بچا کچھ نہیں، اور جس کا ایک ہی بچا تھا، جس کا کربلا میں ایک ہی بچا تھا، اس کی نسل قیامت تک باقی چلے گی۔ اب سننا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برے صغیر پاکستان اور بھارت، یہ جتنا ہندوستان کا ٹوٹا ہے، یہاں پر اسلام پھیلانے والی 2 ہستیاں سب سے بڑی ہیں، ایک خواجہ معین الدین چشتی ہیں اور ایک داتا علی حجویری ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان میں جتنے اولیاء ہیں وہ سب چمکتے ہوئے تارے ہیں، اور داتا علی حجویری پاکستان کا چاند ہے۔ یہاں جو چمکے گا داتا سے فیض لے گا تو چمکے گا۔ داتا صاحب پاکستان کا چاند ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اسلام زندہ ہوتا ہے، اب بتاؤ غوث اعظم کس کی اولاد ہے؟ سید ہے نا، تو کس کی اولاد ہوئی؟
امام حسن اور حسین دونوں کی اولاد ہیں. آپ کے والد حسنی ہیں، والدہ حسینی ہیں. غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں. داتا علی حجویری کس کی اولاد ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کس کی اولاد ہے؟ بلے شاہ کس کی اولاد ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ جس کے 20 بچے تھے اس کا بچہ کچھ نہیں، اور جس کا بچہ ہی ایک تھا قیامت تک اس کا نسب باقی رہے گا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا. آپ کی میری جو بھی برادری ہے قیامت والے دن ہم اپنی برادری سے نہیں پکارے جائیں گے. میرے نبی کا اعلان ہے میدان معاشر میں ہر کسی کا نسب ٹوٹ جائے گا اور کسی کی پہچان اس کا نسب نہیں ہوگی، لیکن جو میری اولاد ہوگی وہ قیامت والے دن بھی سید ہی ہوگی، وہ میدان معاشر میں بھی سید کہہ کے پکاری جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ جس کے 20 بچے تھے اس کا بچہ کچھ نہیں، اور جس کا بچہ ہی ایک تھا قیامت تک ہر طرف حسین کا جھنڈا لہراتا رہے گا. یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. ہمیں اسلام پہنچانے والے داتا علی حجویری خواجہ معین الدین چشتی ہیں، وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. تو ایک بات کو یاد رکھیں، جب تک، اور ایک جملہ میں آپ کے لیے اور آسان کرنا چاہتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا، یزید سے جو لڑائی تھی نا، یزید حسین کے مقابلے میں نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کے مقابلے میں تھا. میں اس پہ آپ کو دلیل بھی دے دوں کہ یزید بے نسل ہو کے کیوں مرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے تھے، تینوں کا بچپن میں وصال ہو گیا. جب آپ کے تیسرے صاحبزادے کا بھی وصال ہو گیا تو مکے کے کافروں نے کہا کہ ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، آگے دین کیسے پھیلے گا. جب کافروں نے یہ تانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آگے فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب یہ تجھے کہتے ہیں کہ تیری نسل ختم ہو گئی. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. محبوب جو تیرا دشمن ہوگا وہ بے نسل ہو کے مرے گا. تو حسین کے مقابلے میں یزید تھا، یزید نے حسینیت کا مقابلہ نہیں کیا، وہ مصطفیٰ کے مقابلے میں. کیوں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. تو جو حضور کا دشمن ہو اس کے بارے میں اللہ کا اعلان تھا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب تیرا دشمن بے نسل ہو کے مرے گا. تو جس کے 20 تھے اس کا بچہ کچھ نہیں، اور جس کا بچہ ہی ایک تھا قیامت والے دن بھی سید ہی ہوگا. تو اس امام حسین نے قربانی کس کو بچانے کے لیے دی تھی؟ پھر بولیں گے تو گفتگو مکمل ہو گئی. کس کو بچانا تھا؟ اتنی بڑی قربانی دی، سارا خانوادہ شہید کرا دیا، کیا بچایا؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہ دین ہمارے گھروں میں بچا ہوا ہے؟ جہاں جتنے بیٹھے ہیں سب امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں تو بیٹھے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام نے اتنی عظیم قربانی دی وہ کیا تھا؟ دین بچ جائے. سوال یہ ہے کہ کیا دین ہمارے گھروں میں بچا ہوا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص بھلا کیا کہتا ہے؟ پورے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، اسلامی قوانین نافذ بالکل ہونے چاہیے. میرا سوال ہے کہ ہم ملک میں تو نافذ نہیں کر سکتے، لیکن جس 4 دیواری کے آپ اور میں مالک ہیں، کیا ہم نے اس 4 دیواری میں اسلام نافذ کیا؟ جو بچے ہمارے زیر کفالت پلتے ہیں کیا ہم نے ان پہ اسلام نافذ کیا؟ ہم نے اپنی ذات پر اسلام نافذ کیا؟ آپ تصور کریں امام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی کہ نانے کی امت تک دین پہنچے، اسلام پہنچے. سوال یہ کہ ہمارے گھروں میں اسلام ہے؟ میں آپ کے لیے بات اور تھوڑی آسان کر دیتا ہوں. ہم بھلا کیا سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بس اسلام پورا ہو گیا. امام حسین جب یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے نا، تب پوری دنیا کے اندر کسی کو نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، حج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، زکوٰۃ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، حج بیت اللہ کرنے میں، روزے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. پوری دنیا میں روزے بھی رکھے جا رہے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھی، حج بیت اللہ بھی ہو رہا تھا. سوال ہے کہ پھر امام یزید کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے؟
یزید نے جو کعبے پہ حملہ کیا ہے نا، وہ کربلا کے بعد کیا ہے۔ یزید نے جو مدینے پہ حملہ کیا، حضور کی جالیوں کے قریب اپنے گھوڑے باندھے اور مدینے کی 1000 لڑکیوں کو حاملہ کیا، یہ سب کچھ کربلا کے بعد ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ کربلا کے بعد ہے تو پھر امام حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے کیوں ہوئے؟ نہ نماز میں مسئلہ، نہ روزے میں مسئلہ، نہ حج میں مسئلہ، نہ زکوٰۃ میں مسئلہ، نہ کاروبار کرنے میں مسئلہ، تو پھر یزید کی مخالفت میں امام کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ صرف ایک وجہ تھی کہ ظالم شخص وقت کا حاکم نہیں بن سکتا، اور اگر ہم ہی ظالم کے نام پہ انگوٹھا لگا دیں تو پھر مہربانی کریں میری بات کا مطلب سمجھنا ہے، مطلب کی بات نہیں سمجھنی۔ اگر ظالم کے نام پہ ہمارا انگوٹھا لگ رہا ہے تو مہربانی کریں پھر سبیل لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ سب ذی شعور ہیں، میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، کیا امام حسین نے اتنی بڑی قربانی ہماری 2 دیگوں کے لیے دی تھی؟ بولیں، ہم نے جو 2 دیگیں پکاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں دیگ پکاتے ہیں، امام نے قربانی اس دیگ کے لیے دی تھی؟ شربت کی سبیل کے لیے دی تھی؟ چیزیں بانٹنے کے لیے دی تھی؟ کس کے لیے دی تھی؟ ہم نے وہ دین بچایا؟ ہمارے گھروں میں دین ہے، ہماری ذات پر دین ہے۔ آج وہ نوبت کیوں آئی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ آخر ہماری ذات سے دین نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال تو بنتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی کا صلہ ہم نے کیا دیا؟ ہم سب کہتے ہیں ملک میں اسلام ہو، اپنے گھر میں اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ یزید کی 4 وجہ تھی جو بیعت نہیں کی امام نے: بے نمازی ہے، شرابی ہے، رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جس ایم این اے کی پوسٹر پہ تصویر لگی ہوئی ہے اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے شراب اور رقص کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کے سپورٹروں میں ہماری تصویر لگی ہوئی ہے نا، پھر دیگیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سبیلیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی نہیں دی، نظام کے لیے قربانی دی تھی کہ ظالم وقت کا حاکم نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم ظالم کی حمایت کریں تو میرے نبی پاک کا فرمان ہے، جس شخص کو علم ہو کہ سامنے والا ظالم ہے اور اس کا ظلم جانتے ہوئے وہ اس کی حمایت کرے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا ظالم اور اس کی حمایت کرنے والا قیامت میں دونوں اکٹھے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ ہمارا جس کے نام پہ انگوٹھا لگتا ہے، کیا ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے شراب کے بغیر نہیں ہوتی، رقص کے بغیر نہیں ہوتی؟ اور اگر اس کے سپورٹروں میں ہماری تصویریں ہیں تو کم از کم امام حسین کو اذیت نہ دیں یار۔ مسئلہ نماز روزے کا تھا نہیں، مسئلہ نظام مصطفیٰ کا تھا۔ آج بھی گورے کو ہماری نماز، قرآن، روزے، حج سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نماز تو وائٹ ہاؤس میں بھی ہوتی ہے، جو امریکہ کا گڑھ ہے، نماز تو وہاں بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں سکھ مسلمانوں کے روزے افطار کرواتے ہیں؟ کافر کو آپ کی عبادت سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو آپ کے اسلام کے نظام سے تکلیف ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر اسلام کا نظام آئے گا چور کے ہاتھ کٹیں گے، زانی کو کوڑے پڑیں گے، کوئی کسی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ ہمارے اندر ہو تو پھر شربت کی سبیلوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر سفید داڑھی ہو جائے، 5 وقت کے ہم نمازی بھی ہوں، قرآن بھی پڑھتے ہوں، لیکن اگر تیل مہندی پہ ہمارے ہی گھر میں بچیاں ناچ رہی ہوں تو پھر سبیلوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یزید کی بغاوت امام حسین نے اس لیے کی تھی کہ یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ مجرے کرواتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ دشمن کو بھی محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کا بھی ایمان محفوظ رکھے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں خوشی ہو اور ہماری ہی بیٹیاں ناچ رہی ہوں تو پھر ہمیں دیگیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے ان دیگوں کے لیے قربانی نہیں دی۔ آپ اس قربانی کو سمجھیں یار، ہمارا کوئی ایک عزیز چلا جائے نا، ایک عزیز، ایک لاش اٹھانی پڑے نا،
تو کئی سال تک وہ بولتی نہیں ہے، اور جس نے 71 اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوں اور پھر خود کو بھی قربان کیا ہو، ہم اس قربانی کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ اس لیے یہ جنگ نظام مصطفیٰ کی تھی۔ آپ اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں غور کروں، اگر ہمارے گھر میں اسلام ہے تو ہم حسین کے وفادار ہیں، اور اگر ہمارے بچے، ہماری گھر والی، ہماری گھر کی چار دیواری اسلام کے مطابق نہیں ہے نا، تو پھر ایک بات کو یاد رکھیں، دیگوں سبیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اور اپنے بچوں کو اور گھر کو دیکھیں کہ میرے گھر میں کیا کیا اسلام کے مطابق ہے اور کیا کیا اسلام کے خلاف ہے۔ جو خلاف ہے آج جا کے اس کو نکال دیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ہم 10 محرم کی محفل سن کر آئے ہیں۔ ورنہ زندگی بیت کے داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں وہ ہوا، وہ سب کچھ ہوا، ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی کے اگر 40 برس زندگی ہوش کی گزر گئی ہے اور 40 سال سے کربلا کو سن رہا ہے، اور اگر اس کے گھر کی تیل مہندی ٹھیک نہیں ہوئی تو اس نے کربلا سنی نہیں ہے، پھر اس کو کسی نے سنائی بھی نہیں ہے۔ امام حسین کا درد سنایا ہو اور نبی پاک کے امتی کا دل نہ ہلا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ زینب نے بھلا کیا فرمایا؟ آپ جملہ سنیں اور گھر جا کے غور کریں، آپ کی گھر والیاں اس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ سیدہ زینب سے خاتون نے پوچھا کربلا کے بعد کہ آپ نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے ہر کسی کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، آپ کے لیے کربلا میں سب سے زیادہ اذیت ناک لمحہ کون سا تھا؟ آپ کے ذہن میں ہوگا بیٹے کی شہادت، بھتیجے کی شہادت، بھائی کی شہادت۔ سیدہ زینب کا جملہ سنیں، فرمانے لگی جب سب شہید ہو گئے اور میرے بھائی حسین کو بھی ذبح کر دیا گیا، ذبح ہو گیا سب کچھ، اس کے بعد ہمارے خیموں کو آگ لگی، ہم جب جان بچانے کے لیے باہر نکلے تو اپنے آپ کو بچاتے بچاتے مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف میری مغرب چھوٹنے پہ ہوئی تھی۔ ہم کہاں چلے گئے؟ سیدہ زینب مدینے میں آ کر، کربلا سے آ کر 18 برس زندہ رہی ہیں، اور آپ کا جو پڑوسی تھا وہ ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ جب سیدہ زینب کا جنازہ گھر سے نکلا، 18 سال بعد مجھے خبر ہوئی کہ اس گھر میں کوئی خاتون بھی رہتی تھی۔ 18 سال میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ساتھ والے گھر میں کوئی خاتون بھی رہتی ہے۔ اور اگر ہمارے ہی گھر کی عورتیں بے پردہ باہر چلی جائیں تو میں کہتا ہوں وہ کس منہ سے سیدہ زینب کا نام لیتی ہیں، کس منہ سے سیدہ فاطمہ کا نام لیتی ہیں؟ اور اگر مجھ سے پوچھیں حسین کیا ہے تو میں کہتا ہوں حسین پیدا کرنے کے لیے ماں فاطمہ چاہیے، ماں فاطمہ ہو تو پھر بیٹے حسین ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس قربانی کے درد کو سمجھیں، اور اگر ہم درد نہیں سمجھ رہے تو ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مہربانی کرو بھائی بیٹھ جاؤ 10 منٹ یار، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک جملہ کہہ دوں، ہو بھی جاؤ، میں ہمیں چلے جانا ہے۔ سنیاں دا ایہی کٹ ہے، کیڑا بلا؟ نہیں میں کچھ اور کیا جائے، تسی کچھ اور سمجھے جائے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جی کیا، تسی کیا بات جو یاد رکھنا، میں صرف گل گھاٹے تک ہی رکھی سی۔ تو جو میں بات کر رہا ہوں سنجیدہ ہو کے بات سنا کریں یار۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، جاتے جاتے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھلا کس عقیدے کے مالک ہیں؟ جہاں نبی پاک کا ذکر ہو اگر وہ کرم کریں تو تشریف لے آتے ہیں، اسی عقیدے کے مالک ہو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں، آج اس محفل میں، آج اس محفل میں ہو جائے چراغاں، سب اس عقیدے کے ہیں۔ میرا سوال ہے اگر حضور جلوہ گر ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضور کی مجلس میں یہ کام ہو سکتے ہیں؟ صحابہ تو یوں بیٹھتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور سے کلام کرتے تھے نا تو اپنے ہونٹوں کے آگے یہ ہاتھ رکھتے تھے، اور عقیدہ بھلا کیا تھا؟ ابو بکر کی آواز بھی تیز ہو کے حضور کے کانوں تک نہ جائے۔ بارگاہ مصطفی کا یہ ادب ہے۔ اس واسطے
جو میں نے پیغام دیا وہ اتنا سا ہے کہ امام حسین نے جو قربانی دی وہ نظام مصطفیٰ کے لیے. اگر بات ہو نا صرف نماز روزے کی تو خیمہ حسین میں بھی اذان ہوتی تھی اور یزیدیوں کی طرف بھی اذان ہوتی تھی. جماعت اس طرف بھی تھی، جماعت اس طرف بھی تھی، دونوں طرف نبی پاک اور نبی ماننے والے لوگ تھے. لیکن جنگ کس کی تھی؟ نظام کی. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے، شمر جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا نا، اس نے 17 حج کیے ہوئے تھے. وہ مسجد کا امام تھا، جمعے کا خطیب تھا، قرآن کا قاری تھا. اور اس سے اگلی بات آپ کو بتاؤں، یزید جمعے کا خطبہ خود دیتا تھا. یزید جمعے کا خطیب تھا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز روزے کا مسئلہ تھا. اور بھائی جو امام حسین کو شہید کرنے والے وہ مسجدوں کے امام تھے، قرآن کے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، حج بیت اللہ کرنے والے تھے. لیکن کیا تھا؟ نظام مصطفیٰ وہ نہیں چاہتے تھے. امام حسین نے یزیدی فوج سے کہا تھا کیا تم جانتے نہیں میری رگوں میں دوڑنے والا خون رسول اللہ کا خون ہے، میں نبی پاک کا نواسہ ہوں، تم مجھے پہچانتے نہیں؟ تو ان کا جواب بھلا کیا تھا؟ ہم پہچانتے ہیں لیکن تنخواہ ہمیں یزید دیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کیسے پولیس والے مسجد میں بوٹ لے کے گھس گئے، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں اقتدار کا نشہ ہو تو سامنے حسین بھی ہوں تو نظر نہیں آتے. آپ آج کی دور کی باتیں کرتے ہو کہ کیسے دینداروں کے اوپر چھل چل گئے. اقتدار کا نشہ ہو تو سامنے حسین بھی نظر، آپ کس گمان میں ہیں؟ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ امام نے قربانی کس لیے دی تھی؟ پھر بولیں، دین مصطفیٰ کے لیے. اگر ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے تو مہربانی کریں پھر شربت کی سبیلیں نہ لگائیں. اتنی بڑی قربانی کو آپ نے ایک سبیل میں اڑا دیا، اتنی عظیم قربانی کو ایک دیگ میں اڑا دیا. آپ یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ جو بھی کام کریں گے نبی پاک کے دین کے مطابق ہی کریں گے. پھر تو مزہ ہے کربلا سننے کا. اور اگر دین ہی اپنے اوپر اپلائی نہ کیا، کم از کم ہمارا کردار اتنا ستھرا ہو کہ لوگ کہیں یار جس کا امتی اتنا اچھا ہے ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا. یار ہمارے کردار سے خوشبو تو آئے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. تو کربلا نظام مصطفیٰ کی جنگ ہے، نماز روزے کی جنگ نہیں ہے. نمازیں وہ بھی پڑھتے رہے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا. ٹھیک ہے، اس واسطے اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں. آخری نصیحت، اور میرا جملہ مکمل ہو گیا. کربلا کی نصیحت یہ ہے، آپ زندگی میں اگر کسی سے اختلاف ہو جائے اور آپ کے سامنے جس سے آپ کا اختلاف ہوا وہ سید زادہ ہو اور آپ حق پر ہوں، آپ ہی حق پر ہوں، تو جھگڑا چھوڑ دینا. صرف یہ سوچ کے کہ آپ کے سامنے جو شخص کھڑا ہے نا اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون میرے نبی کا خون ہے، وہ میرے نبی پاک کا خون ہے. سید کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کربلا کا سبق یاد کر کے عمل کر کے دوسروں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.